السلام علیکم۔ آج پھر میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں ایک مزدور بندہ تھا۔ میں اپنی بیوی کا علاج کیا کرواتا، اخراجات ہی پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل اپنی بیوی کا علاج کروا کر اب خالی ہاتھ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے ادھار لے کر بھی علاج پر لگا لیا تھا۔ اب تو ادھار واپس کرنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں اپنی بیوی کو یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے جب اپنے بچوں پر نظر ڈالی تو وہ سہمے ہوئے سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کو ایسی اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا اور گھر سے نکل کر اپنے ایک رشتہ دار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا وہ رشتہ دار بہت پیسے والا تھا اور میں اس سے پہلے بھی ایک بار بیوی کے علاج کے لیے قرضہ لے چکا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ دوسری بار بھی مجھے پیسے دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ میں اس وقت اپنی بیوی کا آپریشن کروا کر اس مسئلے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں ایک دیہاتی علاقے میں رہتا تھا، جبکہ میرا رشتہ دار شہر کے بہترین علاقے میں رہتا تھا۔ مجھے وہاں پہنچتے پہنچتے دن ڈھل گیا تھا۔ جب میں اپنے رشتہ دار کے پاس پہنچا تو میں نے اس کے چہرے پر واضح ناگواری محسوس کی تھی۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا، مگر میری مجبوری تھی۔ میری بیوی مرنے والی تھی اور میں اس کے علاج کے لیے اب کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اپنے رشتہ دار کے چہرے پر ناگواری محسوس کر کے بھی میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، مگر اس نے مجھے صاف لفظوں میں کہا کہ بھائی، میں تمہیں پہلے بھی جو رقم دے چکا ہوں، مجھے اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک مزدور پیشہ ور انسان ہو، اب تم پر مزید پیسے نہیں برباد کر سکتا۔ میں بے یقینی سے رشتہ دار کو دیکھ رہا تھا جس نے مجھے صاف الفاظوں میں انکار کر دیا تھا۔ میری آخری امید ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں باہر آیا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا کہ اب آخری حل یہی رہ گیا ہے کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی کی موت کا انتظار کروں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر تب نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے شہر میں گاڑیاں اور امیر لوگوں کو دیکھ کر اچانک ایک گاڑی میں بیٹھے شخص کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور اسے بولا کہ بھائی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس شخص نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اسے دعائیں دیتا ہوا دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس طرح رات ہو جانے تک میں نے ڈھیروں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے۔ کچھ نے مجھے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو تم لوگوں کے پرانے ڈرامے ہیں، مانگنے کے لیے کبھی اپنی بیوی کو بیمار کر دیتے ہو تو کبھی والدہ اور کبھی بیٹی کو۔ کچھ لوگوں نے مجھے محنت سے مزدوری کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ میں اب کسی کو تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ہر مانگنے والا ایسا ہی ہو۔ میں نے کم عمری سے مزدوری کی تھی۔ میں آج اس مجبوری سے گزر رہا تھا۔ مزدوری سے کمائے جانے والے پیسوں سے میرا کام نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے مجبوری میں ان سب کی باتیں سنی اور ان سے بھیک مانگتا رہا۔ رات تک میں نے پیسے اکٹھے کر کے جب گنتی کرنا شروع کی تو میں خوش ہو گیا، کیونکہ میرے پاس تقریباً 10,000 ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی مجھے 40,000 مزید چاہیے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں مزید اسی طرح 2-3 راتیں بھیک مانگنے میں گزار دوں تو یقیناً میرے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں کچھ لوگ تنگ دل تھے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھل کر اللہ کے نام پر دیتے تھے۔ ابھی دنیا میں نیک لوگ باقی تھے۔ میں ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چادر میں چھپی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ لڑکی بولی کہ میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم لوگوں سے بھیک مانگتے ہو اور اب تم پیسے گنتی کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر تم پیشہ ور بھکاری ہو؟ اس لڑکی کا سوال مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، مزدوری کر کے کما سکتا ہوں، مگر اس وقت مجھے مجبوری ہے کہ مجھے ایک ساتھ بڑی رقم چاہیے اور وہ مجھے مزدوری سے نہیں مل رہی، اس لیے مجھے مجبوراً بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک انجان لڑکی کے سامنے اپنے چھوٹے سے عمل کی صفائی پیش کر رہا تھا۔ تب وہ لڑکی بولی کہ غصہ مت کرو، میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہیں بدلے میں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔
میں نے ٹھٹک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی۔ جتنی جلدی پیسے مل جاتے اتنا اچھا تھا۔ میں اپنی بیوی کا فوراً علاج کروا لیتا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کرو۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کہ مجھے 40-50 ہزار تک رقم چاہیے۔ میں اپنی بیوی کا آپریشن کروانا چاہتا ہوں، وہ بہت بیمار ہے اور مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکن کر دیا۔ اس نے اسی وقت اپنا بیگ کھولا اور وہاں سے 50 ہزار کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دی۔ میں ہکا بکا سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ لڑکی مجھ سے حلالہ کے لیے بول رہی تھی۔ میں پرسوچ نظروں سے کبھی اس لڑکی کو دیکھتا اور کبھی اپنی گود میں پڑی اس رقم کو، جس کے ذریعے میں ایک ہی دن میں اپنی بیوی کا آپریشن کروا سکتا تھا، اسے بچا سکتا تھا۔ اگر میں آج یہ سوچنے بیٹھ جاتا کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں تو میری بیوی مر جاتی۔ میں نے اچانک فیصلہ کیا اور وہ رقم اپنے پاس محفوظ کر کے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر وہ لڑکی اشارہ کر کے چلنے لگی اور بولی کہ ہمیں دیر نہیں لگے گی، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے نکاح کا انتظام کروا لیا تھا۔ میں بھی اس لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا کہ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن اپنی بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اگر میرے رشتہ دار نے ٹھکرایا تھا تو یہاں پر بہت سے لوگوں نے میری مدد بھی کر دی تھی، اور اب یہ لڑکی مل گئی تھی۔ یہ کوئی علم سے ناجائز کام بالکل نہیں بول رہی تھی۔ اگر اس کے شوہر کے ساتھ غلطی سے طلاق ہو چکی تھی تو اس سے بہتر اور کیا تھا کہ میری مدد سے وہ دوبارہ اپنا گھر بسا سکتی تھی، اور میں بھی اپنی پریشانی اس رقم سے دور کر لیتا۔ اسے اس کے شوہر کا دوبارہ ساتھ مل جاتا اور مجھے میری بیوی کی زندگی مل جاتی۔ دونوں کی ہی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کیا مجھے معاف کرے گی۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں شاید اتنی اپنے شوہر کے لیے جذباتی نہیں ہوتی ہوں، مگر میری بیوی میرے لیے بہت زیادہ جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری خالہ کی بیٹی تھی اور اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہو چکی تھی۔ اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ فطرتاً وہ میرے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں پر موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی میں بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملاتی ہوئی تیزی سے ہدایت دینے لگی۔ یقیناً وہ نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارے کرنے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر اپنی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا کیسے انتظام کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن تھا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہوا ہے؟ میں نے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا، اور میں صبح کا اپنے گھر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پر بھی اپنی بیوی کی پریشانی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور تب تک 2-3 گواہ اور مولوی صاحب گھر پر آ گئے تھے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ بول کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا نکاح کر کے اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، مگر اب اپنی بیوی کے بارے میں سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں مرد ہو کر اتنا گھبرا رہا تھا جبکہ وہ میرے بالکل پاس بیٹھ گئی جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت بے بس ہوتی ہیں،
اپنے شوہر کے علاوہ خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کو اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی ہی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، کل صبح تک تم فارغ ہوگے اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوگا تو کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی سامنا ہوا بھی تو نہ میں تمہیں پہچانوں گی اور نہ ہی تم مجھے پہچاننا۔ اگر تم گھر بار والے ہو اور اس کی فکر میں مبتلا ہو کہ تمہاری بیوی کو کیسا محسوس ہوگا تو پریشان نہیں ہو۔ تم اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی اور میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تمہارا شوہر کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ میرے سوال پر اچانک وہ لڑکی بالکل گمسم سی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میرے سوال نے اس کے کوئی زخم ادھیڑ دیے ہیں۔ میں شرمندہ ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتا، اچانک وہ لڑکی سپاٹ سے لہجے میں بولی کہ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، تمہیں پیسہ ملا ہے، اب تم کام کرو اور مجھ سے ذاتی سوالات مت کرو۔ اس لڑکی کے اچانک لہجہ بدل لینے پر میں حیران ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے زبان بند کر لی اور ایک پوری رات اس لڑکی کے ساتھ گزاری۔ اگلی صبح میری معمول کے مطابق صبح صبح آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی تھا اور ایک مزدور انسان تھا۔ مجھے اکثر فجر کے وقت مزدوری کے لیے جانا پڑتا تھا، اسی لیے میری عادت زیادہ دیر سونے کی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر غسل کرنے کے ارادے سے ابھی باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی لاپرواہ سی بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظر جھکانی چاہی، مگر میری نظر ایک جگہ پر ٹھٹک گئی۔ اس کے وجود کو دیکھ کر میں کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکی جاگ رہی ہوتی تو یقیناً میری حرکت کو بہت غلط سمجھ لیتی، مگر میں تو اس لڑکی کے جسم کو کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی اور بہت صاف رنگت کی مالک تھی۔ وہ کسی کو بھی بھٹکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس وقت میں سوئی ہوئی لڑکی کو جس وجہ سے دیکھ رہا تھا، اسے سوچ کر میرا دماغ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ نماز قضا ہونے کا سوچ کر میں فوراً غسل کرنے چلا گیا اور نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ وہ لڑکی ابھی بھی ویسی ہی سو رہی تھی۔ میرا کام ہو چکا تھا، پیسے میرے پاس موجود تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے رات ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبح مجھے طلاق دے کر چلے جانا، مگر میں اس وقت طلاق دے کر جانے کے بجائے وہیں بیٹھا اس لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اتنے دنوں کی مسلسل پریشانی کے بعد آج پہلی بار میرے دماغ سے میری بیوی نکل چکی تھی، بلکہ میں اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ کتنی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور وہ لڑکی بھی جاگ گئی۔ میں اسے اسی طرح ہی دیکھتا رہا، نہ جانے اس کے جسم پر جو تھا اس کا کیا معاملہ تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، آخر اس لڑکی کا راز کیا تھا۔ آنکھ کھول کر جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی کہ شاید تم میرے جاگنے کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں مجھے جگا کر طلاق دے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں صبح دیر سے ہی اٹھتی ہوں، تمہیں اپنی بیوی کا آپریشن بھی تو کروانا تھا۔ لڑکی پریشانی سے بول رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہے، کیونکہ اس نے خود کو چادر میں چھپایا نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکی بھی میری مسلسل نظر خود پر محسوس کر کے بری طرح سے چونک کے پھر ناگواری سے بولی کہ تم اس طرح جم کر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کیا ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ تم نے صرف میرے ساتھ حلالہ کرنا تھا، اب تم اس طرح بیٹھے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم مجھے طلاق دو اور یہاں سے جاؤ، ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی مجھے سختی سے باور کرا رہی تھی، شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اسے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں
کہ ایک رات میں تم پر جان مار بیٹھوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت باوفا ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اچانک اس لڑکی سے کہا کہ میرا تمہیں یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں کیوں دیکھ کر اس طرح ٹھٹک گیا ہوں۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا تھا۔ وہ پوری طرح سے گڑبڑا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسے وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ مگر میں اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا۔ تم بھی میری بیوی ہی رہو گی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں گا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسے واپس لے لوں گی۔ میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، اور نہ ہی میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا۔ مجھے سب یاد ہے۔ میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر پوری طرح سے زچ ہو گئی۔ وہ بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی ہوں۔ تم مجھے خواہ اپنی بیوی سمجھ کے روب جھاڑ رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالے کی بات ہوئی تھی۔ میں مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے، لیکن اس وقت یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ تم خود ہی دیر کر رہی ہو۔ میں نے گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو، تو تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان نہیں ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، اور نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ تم جہاں بھی جاؤ، میرے سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں قریب گھر میں رہنے والی اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کے میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن شروع کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی پوری طرح سے سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑوا لوں۔ میرا اس سے کیا مسئلہ ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے ایک صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی خبر سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دوائیوں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایات دیتے ہوئے سمجھایا
کہ ابھی 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں پہلے ہی جمع کروا چکا تھا، مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ بیوی نے ابھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بات بتا چکا تھا۔ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ کر ایک خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہوگی، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا کہ وہ لڑکی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑے سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے جلد بازی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور وہ چیختی ہوئی بولی کہ مجھے طلاق دو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے؟ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا تھا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے، میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب سچ بتا دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں بھی ڈٹ چکا تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا کہ پہلے روز جب اس نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی اور وہ الفاظ مجھے دنگ کر گئے تھے، جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے، اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات اس روز سے بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی۔ یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پورے 7 روز میری بیوی ہسپتال میں بہتری کی طرف مائل ہوتی رہی اور میں اس لڑکی کے سر پر سوار تھا۔ میں نے اسے طلاق نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ پورا ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی جب میں نے اس لڑکی کا مطالبہ نہیں مانا اور اپنے الفاظ پر قائم رہا تو 7ویں روز اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک درمیانے طبقے کے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے اور وہ لڑکا اس کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ دونوں کو محبت ہوئی اور شادی کر لی، لیکن شادی کے بعد وہ اسے ہر قسم کی اذیت دینے لگا اور روزانہ اس پر تشدد کرتا۔ جب وہ چیختی تو وہ بہت خوش ہوتا تھا اور وہ بولی کہ میری شادی کو بمشکل سال ہوا ہے، مگر میرا شوہر نہ جانے کتنی بار مجھے جان بوجھ کر طلاق دے کر دوسرے مردوں کے حوالے کر دیتا ہے اور سختی سے بولتا ہے کہ میں حلالہ کر کے اس کے پاس آؤں، اور جب میں حلالہ کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں تو بلیڈ سے میری پشت پر حلالے کا نمبر درج کر دیتا ہے۔ میں تکلیف سے چلانے لگتی ہوں تو وہ خوشی سے کہکے لگاتا ہے۔ نہ جانے اسے کیسے مجھے تکلیف دے کر تسکین ملتی ہے، لیکن میں غریب کی بیٹی ہوں، میری اور بھی بہنیں ہیں، میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مجبور ہوں اور میں اس مرد سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ پیسے والا اور بااختیار ہے، اور وہ بولی کہ اس بار بھی وہ مجھے طلاق دے کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس کے آنے میں چند دن باقی ہیں، تم مجھے طلاق دے دو تاکہ وہ مجھے اور تمہیں کچھ نہ کہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر وہ میری مدد لینے کو تیار نہیں ہوئی اور بولی کہ تم مجھے فوراً طلاق دے دو، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اگر تم نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تو میری دوسری بہنیں اور گھر والے اس مرد کے عتاب کا نشانہ بنیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ مجبوری ہے، میں غریب گھر کی بیٹی ہوں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ مجبور ہوں۔ وہ ذہنی مریض ضرور ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کی طاقت بھی ہے۔ وہ بولی کہ مجھے طلاق دو، اور مجبوراً مجھے اس لڑکی کو طلاق دینا پڑی۔ میں اداس تھا، وہاں سے واپس آ گیا۔ اپنی بیوی کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کے میں گھر لے گیا
مگر میرے دماغ سے وہ لڑکی نہیں نکلی تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد میں دوبارہ اس کے گھر میں گیا۔ میں آخری بار اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا، مگر تب مجھے وہاں گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ وہ لڑکی نے میرے جانے کے بعد خودکشی کر کے خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ جو مجھے سمجھا رہی تھی کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ مزید کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی، شاید خود دنیا سے اتنا تھک چکی تھی کہ سوچے سمجھے بنا ہی اپنی جان لے بیٹھی تھی۔ وہ شاید نویں حلالے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کو نویں حلالے پر ترجیح دی تھی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اس حلالے کے بعد سے اچھی گزر رہی تھی۔ میری بیوی اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر مجھے اس لڑکی کا خیال اب بھی اکثر آتا رہتا تھا۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔